محبت کی ہے تو صحابہ نے کی ہے، عشق کیا ہے تو صحابہ نے کیا ہے۔ بڑے بڑے سونے بھی زمانے میں آئے ہیں، بڑے بڑے نازنین بھی زمانے میں آئے اور ان کے چاہنے ماننے والے بھی ہوئے ہیں، لیکن بس حرف آخر ہے جس طرح کی محبت اور جس طرح کا عشق صحابہ کرام نے حضور سے کیا ہے وہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، مثال ہی نہیں ہے، وہ عنوان ہی ختم ہے جہاں پر صحابہ کا ذکر آ جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں میں حضور سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ مثال دینے کے لیے بھی الفاظ موجود نہیں۔ کہتے ہیں میرے جسم کا روبہ روبہ حضور کی محبت میں گرفتار تھا، محبت کرتا تھا، عشق تھا حضور سے، اور میری آنکھیں کبھی بھی حضور کے دیدار سے سیراب نہیں ہوئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ رج کے کدی حضور نے ویکھیا نہیں سی۔ کہتے اس قدر محبت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح سرکار کا حسن کیسا تھا، ذرا سرکار کے بارے میں کوئی بات تو بتاؤ، تو کہتے ہیں میں عاجز آ جاتا، مجھ سے بیان نہیں ہوتا تھا کہ میرے رسول کیسے۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ان آنکھوں کو پہلے خود تو سیرابی میسر آئے، کبھی میری آنکھوں نے تو حضور کو جی بھر کے دیکھا ہو تو پھر میں کسی کو بھی بتاؤں کہ میرے رسول کیسے تھے، پہلے تو اپنی پیاس ہی نہیں بجھتی۔ ہائے ہائے، یہ ادب ہے یا عشق ہے؟ صحابہ ایسے ہی اللہ قرآن میں ان کی عظمتوں کے، ان کی شانوں کے تذکرے نہیں فرماتا۔ کہتے ہیں کبھی جی بھر کے سرکار کو دیکھا ہی نہیں ہے تو لوگوں کو کیا بتاؤں، عاجز آ جاتا تھا اس سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیبیہ کے موقع پر جب محل بنا، جب یہ عنوان گفتگو ہوئی تو آپ مکہ شریف، سرکار نے ان کو سفیر بنا کے مکہ شریف میں بھیج دیا، جاؤ گفتگو کرو، بات کرو ان سے۔ تو بات تو خیر جو بھی ہوئی تو انہوں نے کہا اے عثمان آپ آئے ہیں تو مکہ شریف سامنے ہے، آپ جا کے طواف کر لیں، آپ کو تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کر سکتے ہیں طواف۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عجیب جواب دیا، سبحان اللہ، کہنے لگے عجیب بات کرتے ہو، میں اپنے کعبے کو چھوڑ کے اس کعبے کا طواف کیسے کر سکتا ہوں؟ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے بغیر طواف نہیں کر سکتا، میرے آقا حدیبیہ میں ہوں اور میں یہاں طواف کر لوں، نہ نہ نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم سب حضور کے صدقے ہی یہ سب کچھ ملا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں شارٹ کٹ ہونا چاہیے، ڈائریکٹ رابطہ ہونا چاہیے، وسیلے کے بغیر بھی تو معاملات ہو سکتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کیا پیغام دیا؟ کہا نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس نبی کے صدقے کعبے کو کعبہ کہنے کا اختیار ملا ہے، جس نبی کے صدقے قرآن ملا ہے، ہمیں تو رب بھی حضور کے صدقے سے ملا ہے۔ ہمیں حضور نے فرمایا کہ رب ہے، ہم نے مان لیا کہ رب ہے، تو حضور کے بغیر طواف نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا میں نے سرکار سے، ایک مسئلہ، اب دیکھیں نا اس میں کیا بندہ بات کرے، کہتے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، کئی سال گزر گئے لیکن حضور سے وہ مسئلہ نہ کہہ سکا، کئی سال۔ کہتے وہ مطلب سرکار کا ادب اور حضور کی بارگاہ کا جلال کہ وہ بس، حالانکہ سرکار کا خلق، سرکار تو جب بولتے تھے تو گلاب کی پتیاں گرتی تھیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوائے محبتوں کے اور سوائے خوشبوؤں کے اور کیا، لیکن یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں کئی سال تک وہ مسئلہ ہی نہ پوچھ سکا سرکار سے۔ ادب اسی چیز کا انعام ہے، عشق اسی چیز کا انعام ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں جب بھی جاتا تو ادب سے اور حیا سے آنکھیں جھک جاتی۔ کیا بات کروں میں اپنے رسول سے؟ یہ وہ جذبات ہیں جن کی ترجمانی نہیں ہے، یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب نہیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو صرف ان کی سمجھ میں آتی ہیں کہ جن کے سینے صرف حضور کی محبت میں دھڑکتے ہیں۔